السلام علیکم ریڈر اور ویور، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری داستان قسط نمبر 14 کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ قسط بہت پسند آئے گی۔ اگلا قسط دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو آل پہ کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی ٹائم ویسٹ کیے۔ میں ابھی نہیں آ رہی، کل یا پرسوں آؤں گی۔ اور پھر سارے زوار کے تھے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مس یو۔ جنت باہر نکل آئی اور سوچوں میں گم ہو گئی۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ لڑکی زوار کو چھوڑ کر گئی ہے؟ لیکن کوئی سہارا جنت کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ جنت غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ زوار گھر داخل ہوا، جنت کاٹنے کو دوڑی۔ تم کہاں تھے؟ انسٹی ٹیوٹ سے ابھی آ رہا ہوں، زوار نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ زوار، میرے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے؟ جنت نے پوچھا۔ ہاں تو، زوار نے کہا۔ مجھ سے پیار نہیں کرتے تو اس بچے سے ہی کر لو۔ اس بچے کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت دے دیا کرو، جنت نے التجا کی۔ میں فریاد کر رہی ہوں زوار، میں اکیلی بور ہو جاتی ہوں، کوئی نہیں جسے اپنا حال سناؤ۔ تم پاس بیٹھا کرو۔ اچھا، میں ٹرائی کروں گا، زوار نے کہا۔ کیا آج ہم ڈنر کرنے باہر چلیں؟ جنت نے پوچھا۔ اوکے، تم تیار ہو جاؤ، پہلے ڈنر کرتے ہیں، پھر ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جائیں گے۔ اوکے کہہ کر جنت جلدی سے روم میں گئی۔ فل تیار ہو کر اس نے ایک بڑی سی چادر اٹھائی اور خود کو اس سے ڈھانپا اور زوار کے ساتھ باہر نکلی۔ زوار نے جب جنت کا منہ ڈھانپے دیکھا تو شوق رہ گیا اور خود پر قابو پا کر جنت کے لیے دروازہ کھولا اور پھر ریسٹورنٹ کی طرف کار موڑی۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر زوار نے اپنی مرضی سے آرڈر کیا اور جنت کو دیکھنے لگ گیا۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جنت نے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت حسین ہو، کسی بھی لڑکے کے ایمان کو ڈگمگا سکتی ہو، زوار نے کہا۔ کیا میں نے تمہارے ایمان کو ڈگمگایا؟ جنت نے پوچھا۔ نہیں، زوار نے جواب دیا۔ تو پھر میں دوسرے لڑکوں سے کیا توقع کروں؟ جنت نے کہا۔ صحیح، زوار نے جواب دیا۔ اتنے میں کانا لگ گیا جو کہ بہت خاموشی سے کھایا گیا، اور پھر زوار جنت کو لے کر ہاسپٹل آیا، چیک اپ کروایا اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ لاسٹ منتھ ہے، اور وہ دونوں خاموشی سے آ کر کار میں بیٹھے۔ زوار، جنت نے بلایا۔ جی، زوار نے جواب دیا۔ بیبی کی شاپنگ کرنی ہے، جنت نے کہا۔ چلو پھر مارکیٹ چلتے ہیں، اور دونوں مارکیٹ آ گئے۔ جنت نے زوار کا ہاتھ تھام لیا اور وہ دونوں بیبی گارمنٹس کی شاپ پر آ گئے اور لڑکا لڑکی دونوں کی شاپنگ کی اور بہت سارا سامان لیا۔ جنت نے سارے بیگ زوار کے ہاتھ میں تھما دیے اور ایک لیڈیز شاپ کی طرف بڑھی۔ ہیلو میم، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی نے پوچھا۔ مجھے عبایا چاہیے، آپ دکھا دیں۔ زوار گاڑی میں سامان رکھنے گیا تھا۔ 5 مختلف عبایا اور اسٹالر بھی جنت نے لیے اور ساتھ 2 چادریں لی، اور پھر اپنے لیے زندگی میں پہلی دفعہ قمیص شلوار لی اور کاؤنٹر پر سامان جمع کروایا۔ زوار جنت کے قریب آ گیا۔ زوار، مجھے وہ چاہیے۔ جنت زوار کے قریب ہوتے ہوئے بولی۔ کیا چاہیے؟ ٹیڈی بیئر، جنت نے ایک دم کہا، اور زوار ماضی میں چلا گیا۔ ہمارا ٹیڈی بیئر آنے والا ہے، لے کر کیا کرو گی؟ زوار نے پوچھا۔ اپنی مرضی کا کوئی لے دو، جنت نے منت کرتے ہوئے کہا۔ وہ پنک کلر کا ٹیڈی بیئر بھی ساتھ کر دے، زوار نے کاؤنٹر والے سے کہا، اور سارا سامان لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ سکندر اسٹڈی میں جا رہا تھا، جنت جلدی سے بولی۔ پلیز میرے ساتھ سو جاؤ، آخری مہینہ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ زوار اسٹڈی میں خاموشی سے چلا گیا اور 5 منٹ بعد آ کر بیڈ پر سو گیا۔ جنت نے جب زوار کو اپنے پاس لیٹا دیکھا تو جنت کی خوشی دگنی تھی۔ وہ آہستہ سے جا کر زوار کے بازو پر لیٹ گئی۔ زوار نے جنت کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں موند لیں، اور تھوڑی دیر بعد زوار نے بھی نیند میں جنت کو دبوچ لیا۔ صبح جنت کی آنکھ کھلی تو وہ پوری طرح سے زوار کے قبضے میں تھی۔ جنت بھی خاموشی سے سوئی رہی۔ الارم کی آواز پر زوار شاہ اٹھا اور واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ زوار شاہ شاور کر کے باہر نکلا تو جنت اٹھ بیٹھی اور فریش ہونے گئی۔ فریش ہو کر وہ کچن آ گئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ بنا کر زوار کو بلایا۔ بیوی خیریت ہے؟ آج اتنا خیال رکھا جا رہا ہے۔
ورنہ تو بنا ناشتے کے بیچتی ہو۔ زوار نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے، جنت نے کہا۔ اچھا، زوار نے کہا۔ جنت نے دونوں کا ناشتہ رکھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد چائے بنا لی۔ آپ انسٹیٹیوٹ نہ جائیں، جنت نے معصوم لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ زوار نے پوچھا۔ میں گھر میں اکیلی بور ہوتی ہوں اور آپ کو مس کرتی ہوں، جنت نے کہا۔ تم بھی پھر ساتھ چلو، زوار نے کہا۔ نہیں، آپ جلدی آ جانا، ہم نے بیبی کے ٹیڈی بیئر لینے جانا ہے، جنت نے کہا۔ اچھا، میں کوشش کروں گا، اور زوار انسٹیٹیوٹ کی طرف چلا گیا۔ اور جنت نے زوار کی پوری اسٹڈی کی تلاشی شروع کر دی تو اسے ڈائری ملی۔ وہ ڈائری کسی لڑکی کی لگ رہی تھی۔ جنت نے پڑھنا شروع کی۔ جنت کو مزہ آنے لگ گیا۔ سر آ جاؤ، زوار آفس میں تاکہ اس کا گارڈ آیا۔ ہاں بولو۔ سر، آج سمیر الطاف نے اپنی بہن کی دوست کو اٹھانا ہے، 2 بجے کے قریب چھٹی کے وقت۔ تمہیں کیسے پتہ؟ زوار نے پوچھا۔ سر، جسے اٹھانے کا کہا ہے وہ میرا دوست ہے اور میں بھی ساتھ اٹھاؤں گا، مجھے اس گارڈ سے ملواؤ۔ اور زوار شاہ اس گارڈ سے ملا اور معاہدہ کیا اور سمیر شاہ کے کہنے پر لڑکی کو اٹھا لیا اور سمیر کے فارم ہاؤس پر پہنچا دیا گیا۔ 4 بجے تک سمیر اپنا فون نمبر بند کر کے فارم ہاؤس پہنچا اور خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھ کر اس روم کی طرف بڑھا جہاں وہ لڑکی قید تھی۔ سمیر نے دروازہ لاک کیا اور اس لڑکی کی طرف بڑھا۔ سمیر نے اس لڑکی کے کندھے سے پکڑ کر اسے سیدھا کیا تو وہ علیشا تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سمیر نے دہاڑ کر کہا۔ یہی بات میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ مجھے کیوں اٹھوایا؟ علیشا نے روتے ہوئے پوچھا۔ کسی کی بیٹی کے ساتھ اتنا برا نہ کرو کہ تمہاری نسلیں اجڑ جائیں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ تم جیسا گھٹیا انسان میرا بھائی ہے، علیشا نے روتے ہوئے کہا۔ سمیر کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ بھائی، مجھے بتاؤ کس لڑکی کو آج رات استعمال کرنا تھا کہ جس کی جگہ میں آ گئی؟ علیشا نے روتے ہوئے پوچھا۔ استعمال کرنا ہے نا، لو مجھے کرو۔ علیشا نے اپنا دوپٹہ اتار دیا اور وہ سپاٹ تاثرات سے کڑی تھی۔ سمیر داڑھیں مار کر رو رہا تھا اور علیشا نے خود کو کور کیا اور کیب کر کے جنت کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ ماضی: زوار شاہ کو راتوں کو دورے پڑتے تھے۔ عالیہ بیگم زوار کو اپنے ساتھ اسلام آباد لے گئی اور زوار شاہ کا علاج چلنا شروع ہو گیا۔ کچھ ماہ اسے سنبھلنے میں لگ گئے اور وہ واپس کام پر آ گیا اور خود کو ایک ہیکر بنا دیا اور سمیر، الطاف اور الطاف صاحب کے سب کچھ ہیک کر لیا۔